اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ہم میں سے ہر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی جان کی، اس کے مال کی، اس کے گھر بار کی، اس کی سواری کی، چاہے وہ بائک کی صورت میں ہو، کارز کی صورت میں ہو، یعنی اس کی ہر چیز کی حفاظت کا انتظام ہو جائے۔ یہ عام طور پر ناظرین ہم میں سے ہر کوئی شخص یہ چاہتا ہے، اسی لیے کسی کے پاس گنجائش ہوتی ہے تو وہ اپنے گھر بار کی حفاظت کے لیے جو ہے سیکورٹی گارڈز رکھتا ہے، اپنے ساتھ گارڈز رکھتا ہے۔ ہر ایک کی اپنی کوشش ہوتی ہے، گنجائش کے مطابق وہ کرتا ہے۔ لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ اول تو ہم نیکیاں نہیں کرتے، اور کر بھی لیں تو نیکیوں کی حفاظت کا کیا انتظام ہم نے کیا ہوا ہے؟ کبھی یہ سوچا ہے کہ نیکیاں بھی ضائع ہو سکتی ہیں، کرنے کے باوجود نہ کرنے کے زمرے میں آ سکتی ہیں؟ کبھی یہ میرے خیال میں ہم نے نہیں سوچا ہوگا۔ اول تو ہم کرتے نہیں ہیں نیکیاں، اور کر لیں تو پھر ضائع کرنے میں دیر نہیں لگاتے۔ آئیے میں مختصراً آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ نیکیاں کس کس چیز سے ضائع ہوتی ہیں۔ نمبر 1، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلانے کے ساتھ اور دوسروں کو اذیت دینے کے ساتھ ضائع نہ کرو۔ تو یہاں پر صدقات کی بات ہو رہی ہے، لیکن ناظرین اوورآل دیکھا جائے تو ہر نیکی اس کے زمرے میں آئے گی۔ ہم بعض اوقات کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، احسان جتلا دیتے ہیں، کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، اس سے اذیت دیتے ہیں۔ تم تو کیا، تمہارے آباء و اجداد کو بھی ہمارا خاندان پالتا تھا، ایسی باتیں، ایسے جملے ہمارے منہ سے نکل جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ احسان جتلانا اور دوسری بات اذیت دینا، اس سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ناظرین ریاکاری کے ذریعے ہم اول نیکی نہیں کرتے، نیکیاں کر لیں تو جب تک ہم کسی کو بولے نہیں تو ہمارا ہاضمہ خراب رہتا ہے، تو کسی کو بولے نہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے، آپ نیکی کر رہے دوسروں کو پتہ چل گیا، لیکن آپ کے دل میں اخلاص ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کرتے ہی نیکی دوسروں کو دکھانے کے لیے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نفس عبادت میں ریاکاری کرنا، اس سے تو عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ ایک ہوتا ہے صفت عبادت میں ریاکاری کرنا، فرض ادا ہو جاتا ہے لیکن خیر اور برکتوں سے بندہ محروم رہتا ہے۔ تو ناظرین لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا فی نفس ہی کوئی نیکی، تو اس سے بھی نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ اور قرآن کریم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اس طرح کرتے ہیں، فرمایا کہ وہ اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہ 3 چیزیں ہو گئیں۔ چوتھی چیز الحسد، حسد جو ہے یأکل الحسنات، نیکیاں کھا جاتا ہے، جیسے آگ لکڑی کو فنا کر دیتی ہے، یہ حسد نیکیوں کو فنا کر دیتا ہے، کھا جاتا ہے، نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ دل میں یہ رکھنا کہ اس کے پاس جو نعمت ہے اس سے چھن جائے، میرے پاس آ جائے، یہ حسد ہے۔ یہ تو آپ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کر رہے ہیں، تو رش کیجئے لیکن حسد منع ہے۔ اور آخری چیز نبی علیہ السلام کی تعظیم اور توقیر میں کمی کرنا، یہ بھی نیکیاں کھا جاتا ہے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ تو ناظرین یاد رکھیں، یہ موٹی موٹی باتیں یاد رکھیں کہ احسان جتلانا، نمبر 2 اذیت دینا، نمبر 3 ریاکاری، نمبر 4 حسد، نمبر 5 حضور نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم اور توقیر کے منافی کوئی کام کرنا، ان تمام چیزوں سے اعمال حسنات
ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکیاں کرنے اور نیکیوں کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ طٰہٰ، اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر ہے 53 نمبر آیت آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے۔ باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں۔ کوئی اہم بات ہو اسے نوٹ فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں ما ان پڑھیں گے، وقف کی صورت میں ما آ پڑھیں گے، کیونکہ دو زبر کی ترمیم وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے۔ تو وقف مطلق کے شارٹ فارم میں، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ شتا، یہاں وقف کیا جائے یا نہ کیا جائے، شتا ہی پڑھا جائے گا۔ آخر میں علامت وقف 53 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 53 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ اب آئیے ناظرین یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کلمات کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ اچھا، یہ بات یاد رہے کہ پچھلی جو آیت کریمہ تھی اس کا آخری جو کلمہ تھا ولا ینسا، ملا کر پڑھیں گے تو ینسا میں سین پر زبر ہے، اس سے الذی کے لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ ولا ینسا الذی جعل، اس طرح پڑھیں گے، اور علیحدہ پڑھیں گے تو ولا ینسا وہاں پر وقف کر لیا جائے گا، یہاں سے انفرادی طور پر علیحدہ سے پڑھا جائے گا۔ الذی ایک کلمہ، جعل دوسرا، لا تیسرا، کم چوتھا، الارض پانچواں، مہدن چھٹا، واو ساتواں، سلک آٹھواں، لا گزر چکا ہے، کم بھی گزر چکا ہے، فی نواں، سبلن 10واں، اور انزلہ 11واں، من 12واں، السمائی 13واں، ما ان 14واں، فا 15واں، اخرجنا 16واں، بی 17واں، ازواجن 18واں، نبات 19واں، شتا 20واں۔ کل 20 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ الذی جعل، الذی جعل، لا یہ اصل میں لی ہے، کم کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے اس کو لا پڑھا گیا۔ لکم الارض، لکم میں میم پر پیش ہوگا، اسے الارض کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ ارض میں را ساکن ما قبل حمزہ پر زبر ہے، را ساکن کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ لکم الارض مہدن و سلک لکم، مہدن میں دال پر دو زبر کی تنوین، اسے واو کے ساتھ ملا کر واو کی آواز کو ادا کیا جائے گا، اور سبلا و انزلہ یہاں پر بھی اسی طریقے سے واو کی آواز کو ادا کیا جائے گا۔ یرملون کا قاعدہ یہاں پر اپلائی ہوگا۔ مہدن و سلک لکم، فی علیحدہ ہا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، فی ہا سبلا و انزلہ، سبلا و انزلہ، انزلہ میں نون ساکن اس کے بعد زا حرف اخفا ہے، تو نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا۔ انزلہ من السمائی، من میں نون پر زبر ہے، اس سے السمائی کے سین کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ من السمائی پڑھیں گے، سین حرف شمسیہ ہے، حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے۔ سماءن، ما ان میں دونوں میں مد متصل ہے، مد واجب بھی کہتے ہیں، لازم بھی کہتے ہیں۔ منیمم 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے، میگزیمم 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ من السماء ماء، یہاں وقف کریں گے تو ما آ پڑھیں گے۔ فا علیحدہ، اخرجنا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، فاخرجنا۔ ناظرین یہاں پر واو پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، جیم ساکن ہے لیکن حرف قلقلہ ہے تو آواز لوٹتی بھی محسوس ہوگی۔ فاخرجنا،
بی علیحدہ ہی علیحدہ ملا کر پڑھیں گے بی ہی. اوپر مد کی علامت ہے ہا کے اوپر, اسے مد منفصل کہتے ہیں, مد جائز بھی کہتے ہیں. منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے, میکسیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. ازواجن من نبات, ازواجن میں جیم پر 2 زبر کی ترمیم ہے, اسے من کی میم کے ساتھ ملائیں گے. میم کی آواز کو ناظرین غننے کے ساتھ ادا کیا جائے گا. یہاں من میں نون ساکن کے بعد نون ہے تو ناظرین یہاں پر بھی نون ساکن کو نون کے ساتھ ملا کر نون کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے. دونوں مقامات میں ناظرین یہ بنون کا قاعدہ اپلائی ہوگا. ازواجا من نبات شتى, نبات میں تا کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے اور اس کے بعد شین حرف اخفا ہے تو یہاں پر اخفا کیا جائے گا. نبات شتى, یہاں وقف کریں گے تب بھی شتى ہی پڑھا جائے گا. انشاءاللہ مزید فقیم کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین, آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم آج کا سبق یہاں پر لکھ رہے ہیں تاکہ وقت ضائع نہ ہو. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. ناظرین یہ آیت نمبر ہے 53 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے. اب اعراب لگاتے ہیں. الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. ناظرین یہ آج کا سبق ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس میں اسماء. تو الذی پہلا اسم ہے, کم ضمیر دوسرا, الارض تیسرا, مہدن چوتھا, کم ضمیر ناظرین یہاں نمبر 2 آئے گا, یہاں ہا ضمیر نمبر 2 آئے گا, سبولن پانچواں, اور چھٹا سما, ساتواں ماءن, ہی ضمیر ناظرین یہاں پر نمبر 2 آئے گا, ازواجن آٹھواں, نباتن نواں, شتى 10واں. کل یہاں پر 10 اسماء ہیں. اس کو ہم یہاں لکھتے ہیں. نمبر 1 الذی, نمبر 2 کم ضمیر, نمبر 3 اچھا نمبر 2 میں ہا ضمیر بھی آئے گی اور ہی ضمیر بھی آئے گی. نمبر 3 الارض, نمبر 4 مہدا, نمبر 5 سبولن, اور نمبر 6 سمائی. نمبر 7 ماءن. اچھا جی نمبر 8 ازواجن. اور نمبر 9 نباتن. نمبر 10 شتى. دس اسماء ہو گئے ناظرین. اب دیکھتے ہیں کہ افعال. نمبر 1 جعلہ پہلا فعل ہے, سلکا دوسرا, انزلہ تیسرا,
اخرجنا چوتھا. تو کل یہاں پر 4 افعال ہیں. نمبر ایک جعل، نمبر 2 سلک، نمبر 3 انزل، نمبر 4 اخرجنا. اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا حرف ہے لی، دوسرا واو، تیسرا فی، واو گزر چکا ہے نمبر 2 میں، چوتھا من، اور فا جو ہے وہ ناظرین 5واں جو ہے فا ہے، اور چھٹا ہے بی. من گزر چکا ہے نمبر 4 میں. تو 6 یہاں پر حروف ہیں. نمبر 1 لی، نمبر 2 واو، اور نمبر 3 فی، نمبر 4 من، نمبر 5 فا، نمبر 6 بی. ناظرین 10 اسماء ہیں، اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ 4 افعال ہیں، 6 حروف ہیں، کل ملا کر 20 کلمات ہیں. کل ملا کر 20 کلمات ہیں. اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسماء، کہ اسماء کی تحقیق و ترجمہ کی جانب جاتے ہیں. ناظرین پہلا اسم ہے الذی. یہ اسم موصول ہے، اور اس کا معنی ہے وہ جو، اور یہ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے عام طور پر. اس کے بعد ناظرین الذی یہ اسم موصول ہے، واحد مذکر کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے وہ جو. کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے. جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کم، منفصل ہو تو انتم کی شکل میں ہوتی ہے. کم یا انتم اس کا معنی ہوگا تم سب، آپ سب، تمہیں، اپنے. ہا واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے. واحد مؤنث غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہا، منفصل ہو تو ہیا کی شکل میں ہوتی ہے. ہا یا ہیا اس کا معنی ہوگا وہ، اس. ہی واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے. واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، بعض اوقات ہی کی شکل میں، منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے. ہوا، ہو، یہی اس کا معنی ہوگا وہ، اس. اردا، اردا کا معنی ہے زمین. ناظرین بہت سے ائمہ لغت کا یہ خیال ہے کہ یہ مفرد ہے، اس کی جمع آتی ہے ارادن. تو ارد زمین، ارادن بہت سی زمین ہے. بہت سے ائمہ لغت کا یہ خیال ہے کہ ارد اس میں جنس ہے. جب اس میں جنس کہیں گے تو یہ واحد جمع دونوں کے لیے یوز ہو سکتا ہے. تو پھر اس ضمن میں معنی یہ ہوگا ارد کا معنی زمین اور زمینوں دونوں ہو سکتا ہے. بہرحال اردو میں ہم ارض اور اراضی استعمال کرتے ہیں ناظرین، تو یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. مہدن، مہدن کسے کہتے ہیں؟ مہدن یہاں پر اس سے مراد ہے بچھونا. ویسے گہوارے کو بھی کہا جاتا ہے، جو بچوں کا ایک گہوارہ ہوتا ہے، ایک جھولا، اسے بھی کہا جاتا ہے. یہاں پر مراد ہے بچھونا. سبلن، سبلن کسے کہتے ہیں ناظرین؟ سبلن کہتے ہیں راستے. سبیل مفرد ہے، سبل جمع ہے. سبیل ایک راستہ، سبل بہت سے راستے. سبیل عام طور پر ناظرین ہم کہتے ہیں نا یار کوئی سبیل نکالو، یعنی کوئی راستہ نکالو، تو یہ عام طور پر اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. السمائی، سما کہتے ہیں آسمان کو. سماوات جمع ہے. سما ایک آسمان، سماوات بہت سے آسمان ناظرین. اور سما جو ہے ارض و سما ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ہے ماءن، ماءن پانی. میاہن اس کی جمع ہے. ماء پانی، میاہن بہت سا پانی. ازواجن، ازواجن کا معنی یہاں پر ناظرین کیا ہے؟ ازواجن کا معنی یہاں پر ہے جوڑا، جوڑے. زوج اس کا معنی عام طور پر جوڑا ہوتا ہے، اور ازواجن جوڑے، ازواجن جوڑے. بہرحال ناظرین یہاں پر ایک بات اور بھی کہوں کہ عام طور پر زوج شوہر کو بھی کہتے ہیں، اور زوجہ بیوی کو بھی کہا جاتا ہے، وائف کو بھی کہا جاتا ہے، اور ازواج اس کی پھر جمع آتی ہے. تو ظاہر کہ وہ جوڑا ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے یہ کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہے نباتن. نباتن کسے کہتے ہیں؟ نباتن کہتے ہیں سبزے. اور شتا مختلف، شتا
مختلف۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب۔ جعل فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے بنایا۔ سلکہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے چلائے، اس نے چلائے۔ انزلہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے اتارا یا اس نے نازل کیا۔ اخرجنا فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم نے نکالا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب۔ لی علت کے لیے واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے واسطے، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ واو کا معنی اور، فی کا معنی میں، من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من معن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، من و ان۔ اس کے بعد فا ہے، اس کا معنی پس یا تو، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ بی ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے، یہاں پر ساتھ کے معنی میں۔ 20 کلمات ہیں ناظرین، 20 کلمات میں کل 4 کلمات ایسے ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 ارض اور اراضی، نمبر 2 سبیل اور سبل، نمبر 3 سما، نمبر 4 من معن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ حمزہ لام زبر ال، لام زبر لا، ذال یا زیر دی، الذی، جیم زبر جا، عین زبر ع، لام زبر لا، جعل، لام زبر لا، کاف پیش کو، میم لام پیش مل، حمزہ را زبر ار، ضاد زبر ضا، لکم الارض، میم ہا زبر مہ، دال واو دو زبر دوں، واو زبر وا، سین زبر سا، لام زبر لا، کاف زبر کا، مہدوں و سلک، لام زبر لا، کاف میم پیش کم، لکم، فا یا زیر فی، حال زبر ہا، فیہا، سین پیش سو، با پیش بو، لام واو دو زبر لوں، سبولوں، واو زبر وا، حمزہ نون زبر ان، زا زبر زا، لام زبر لا، سبولوں و انزل، میم زیر مین، نون سین زبر نس، سین زبر سا، میم الف زبر ما، حمزہ زیر ای، من السماء، میم الف زبر ما، حمزہ دو زبر ان، ما ان، یہاں وقف پڑھیں گے تو ما آ پڑھیں گے۔ فا زبر فا، حمزہ خا زبر اخ، را جیم زبر رج، نون الف زبر نا، فا اخرجنا، با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی بھی، حمزہ زا زبر از، واو الف زبر وا، جیم میم دو زبر جم، میم نون نون زیر من، نون زبر نا، با الف زبر با، تا دو زیر تن، ازواجم من نبات، شین تا زبر شتا، کھڑا زبر تا، شتا، یہاں وقف کریں گے تو شتا ہی پڑھیں گے۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور اب ہم تلاوت کریں گے۔ سب سے پہلے تلاوت ہوگی ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین تلاوت مکمل ہوئی، ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ
ترجمے کی جانب۔ الذی وہ ذات جعل اس نے بنایا لا کے لیے کم تمہارے الارض زمین مہدن بچھونا وا اور سلکا اس نے چلائے لا کے لیے کم تمہارے فی میں ہا اس یعنی زمین میں سبلند راستے وا اور انزلہ اس نے اتارا من سے السمائی آسمان ما ان پانی فا پس اخرجنا ہم نے نکالا بھی ساتھ ہی اس کے ازواجن جوڑے من سے نباتن سبزے شتہ مختلف۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور تمہارے چلنے کے لیے زمین میں مختلف راستے بنائے اور آسمان سے پانی اتارا پھر ہم نے اس سے مختلف نباتات کے جوڑے پیدا کیے۔ ناظرین و سامعین اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر جو ہم عرض کریں گے ناظرین آج وہ خاص طور پر ناظرین آیت نمبر 49 سے جو ہے وہ ہماری جو تفسیر ہے وہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ اور آیت نمبر 49 میں کیا فرمایا گیا؟ قال فمن ربکما یا موسیٰ، اس نے کہا، کیونکہ بات یہاں پر ختم ہوئی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں کے دونوں وہاں پہنچے، اور پھر اللہ رب العالمین نے باقاعدہ تیار فرمایا، دونوں وہاں پہنچے اور کہا کہ ہم تیرے رب کے رسول ہیں، تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج، ان کو ایذا مت دے، ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانیوں کو لے کر آئے ہیں، اور سلامتی ہے اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ پھر آگے فرمایا آیت نمبر 48 میں، بے شک ہماری طرف وحی کی گئی کہ اسی پر عذاب ہوگا جس نے جھٹلایا اور پیٹ پھیری۔ اب اس کا کلام شروع ہوا۔ قال، اس نے کہا یعنی فرعون نے، یہ بتاؤ کہ فمن ربکم یا موسیٰ، پھر تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ ناظرین یہاں پر پھر اس کے بعد کیا فرمایا کہ قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ موسیٰ نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی مخصوص ساخت عطا کی پھر ہدایت دی۔ قال فما بال القرون الاولى، فرعون نے کہا تو پہلی قوموں کا کیا حل ہوا؟ قال علمها عند ربی فی کتاب لا يضل ربی ولا ينسى۔ موسیٰ نے کہا کہ اس کا علم میرے رب کے پاس لوح محفوظ میں، میرا رب نہ غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے۔ فرعون بہت طاقتور بادشاہ تھا اور اس کا بہت بڑا لشکر تھا، اور وہ اپنے خدا ہونے کا مدعی بھی تھا، دعویٰ کرتا تھا کہ میں خدا ہوں، اور اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی تو اس نے صبر اور ضبط سے کام لیا، اور موسیٰ علیہ السلام پر سختی کرنے اور ان کو ایذا پہنچانے کا کوئی اقدام نہیں کیا، اور اس کے بجائے موسیٰ علیہ السلام سے دلائل کے ساتھ اس نے بحث کرنی شروع کر دی، کیونکہ اگر وہ اپنی خلاف بات سن کر بھڑک جاتا، موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دینا شروع کرتا، تو لوگ اس کی مذمت کرتے، کہتے کہ جس کے پاس دلائل نہیں ہوتے یا جو لاجواب ہوتا ہے وہ اپنے مد مقابل کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتا ہے۔ تو سو یہ وہ طریقہ ہے کہ جس کو فرعون نے اپنی کفر اور جہالت کے باوجود پسند نہیں کیا۔ سو جو شخص علم اور اسلام کا مدعی ہو تو اس کو یہ لائق نہیں کہ وہ دلائل سے بات کرنے کے بجائے سختی کرنے اور ہاتھا پائی پر اتر آئے، یہ اسے زیب نہیں دیتا۔ جو اسلام کا مدعی ہے وہ نرمی سے بات کرتا ہے، وہ دلائل سے بات کرتا ہے۔ پھر جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ تم دونوں کا رب کون ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سوال کو قبول کیا اور اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلائل قائم کرنے شروع کر دیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عقائد کے باب میں کسی کی تقلید کرنا جائز نہیں، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت پر مقدم ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید پر دلائل قائم کیے، اپنی نبوت اور رسالت پر پہلے دلائل قائم نہیں کیے۔ ناظرین انشاءاللہ مزید عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے، آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں، آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راول پنڈی سے۔ جی سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواج من نبات شتى صدق الله جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ انکل جی عبدالستان سے. جی سنائیے بیٹا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. ترجمہ: جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور تمہارے چلنے کے لیے زمین میں مختلف راستے بنائے اور آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے مختلف نباتات کے جوڑے پیدا کیے. جزاک اللہ خیر بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صحیح سے. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى. اچھا ماں آپ جب اب رکی تھی نا تو فاخرجنا کو پھر علیحدہ پڑھیں، ماء فاخرجنا اس طریقے سے پڑھیں، اور اگر ملا کر پڑھنا ہو تو ما ان فاخرجنا اس طرح پڑھیں گے، لیکن یہاں رکنا بہتر ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی سنائیے بیٹا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. جزاک اللہ خیر. چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. ناظرین مستمعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور روزانہ رات 1 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ناظرین www.arYQTV.tv پر ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. اور یہ پروگرام یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ
انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.